السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ملتان سے جو ایک سوال ہے، سوال میں ہے کہ اس بھائی کا آگے بھائی ہے جو کسی لڑکے کی محبت میں مبتلا ہے اور اس کے بغیر وہ بہت سخت تنگ ہے اور انتہائی قسم کے عشق میں یہ لڑکا مبتلا ہے، تو اس کا کوئی جواب چاہیے۔ بھائی، اس کو عربی میں سحر المحبہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یا یہ میاں بیوی کے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں تیوالا بھی کہتے ہیں۔ پرانا حدیث کے اندر پرانی باتیں جو پرانے حدیث کے اندر، یعنی کہ جو اس وقت سحر المحبہ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن حدیث کے اندر اتیوالا تو شرکن کہا گیا ہے، ایک جادو کی قسم میں، اور یہی ہے کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کو علماء شرک گردانتے ہیں، اور یہ واقعی صحیح کہا جاتا نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ ویسے تو سارے شرک ہوتے ہیں جادو، اس لیے وہ جادو کو تقدیر کے برخلاف مؤثر سمجھتے ہیں۔ جادو کی اس قسم کو ہمارے اس دور میں ہم جنس پرستی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کے جادو کی علامتیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ تو اس وقت صرف خاوند پر کیا کرتی ہوتی تھی عورت، اور کبھی لڑکی پر بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر بے رخی ہو جائے اور اس کو خاوند کی طرف توجہ نہ دے یا وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہو، تو جو جادو محبت میں اس کو مائل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اسی کو تیوالا کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم جنس پرست، جیسے یہ جنس پرستی ہے جو ابھی آپ کے بھائی کے اوپر ہوا ہے، اور یہ بھی جنس پرستی، یہ وہ اس کو چاہتا ہوگا، یہ اس کو چاہتا ہوگا۔ بہرحال یہ کہ جادو کی جو قسم ہے اس کو سحر المحبہ یا تیوالا ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے علامتیں میں بتا دیتا ہوں۔ حد سے زیادہ محبت اور اس کی طرف میلان رہنا، اور جماع کی شدید رغبت ہوتی ہے۔ اس کی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں بدفعلی کی شدید رغبت ہے، اس میں یا اس میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو لڑکا لڑکے کی ویسے بلا وجہ بھی اس کو دوست بنانے کے لیے بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن عورت جب خاوند کے خلاف خاوند کے لیے کرتی ہے تو اپنے حق میں اس کو سمجھتی ہے، جب کراتی ہے تو آگے جو ہے خاوند کے اندر جماع کی شدید رغبت ہوتی ہے۔ یہ دوسرے نمبر کی علامت ہے۔ اس کے بغیر زندگی تنگ ہو جانا، یہ تیسرے نمبر کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے ملنے کی شدید خواہش، اس پر اندھا اعتماد کرنا، یہ چیزیں پھر نکل آتی ہے اس جادو کی وجہ سے۔ اس قسم کے جادو وہ عورتیں کرتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ خاوند اس کے تابع رہے۔ جب اس غرض سے عورت جادوگر کے پاس جاتی ہے تو وہ عورت اس کی خاوند کے کپڑے وغیرہ اس کے پاس لے جاتی ہے، کیونکہ خاوند سے جادوگر جو ہے وہ اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ٹوپی اور اس کام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خاوند کا پسینہ اس میں سے بدبو اسمیل آ رہی ہو، اس طرح کے کپڑوں سے۔ وہ جب ان سے کپڑا وغیرہ منگواتے ہیں، وہ نئے کپڑے نہیں منگواتے یا دھلا ہوا کپڑا بھی نہیں منگواتے، کیونکہ اس میں اسمیل نہیں ہو تو صاف ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی وہ کوئی کھانا پینا، کوئی خوشبو، ان چیزوں پہ منگوا کے اسے پھونکتے ہیں اور اسے ویرانے میں دفن کراتے ہیں، یا اس پہ وہاں پھینکنے کو کہتے ہیں۔ اس طرح وہ کھانے کے اشیاء بھی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ اس پہ پھونک مروا کے پلاتی ہیں یا کھلاتی بھی ہیں۔ پھر اس سے مرد صرف اس سے محبت کرتا ہے، باقی ہر قسم کی عورتوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، چاہے اس کے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو وجہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ شادی کے بعد نافرمان ہو گیا، بیوی کا ہو کر رہ گیا، بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، اور بات صرف بیوی کا ہی سنتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسی محبت والی شادی جادو سے ہی ہوتا ہے جو عورت کسی سے کروا کے لاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس قسم کی شر سے اللہ بچائے۔ ان کو یہ کہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ،
اس کو بار بار پڑھے، یا یہ کہ کسی کو کہیں اس پر یہ پڑھے اور سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھے تو اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مسلسل کو کہیں یہ پڑھے سورہ یونس آیت نمبر 81، سورہ اعراف 117 سے 122، یہ آیتیں بھی ان کو کہیں کہ کم از کم 3 ٹائم ان آیتوں کو کم از کم 40 سے 45 تک پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر پھر خصوصاً ان آیتوں کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساتھ اگر پانی پر دم کر کے اس سے نہا بھی لیں تو اس سے زیادہ ہی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔